बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज। एक जरी मुल्क की किसान दोस्त हुकूमत ने साल 2023-24 का बजट दिया है और उसमें किसानों के लिए क्या रखा है, आज का प्रोग्राम इसी के बारे में है। हमारे चंद किसान दोस्त किसान तंजीम में और कुछ इंपोर्टर्स हजरात जो ज़रात से मुतलका चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं और किसान तंजीम में मिठाइयां तकसीम कर रही हैं कि ये बजट किसान दोस्त है और किसानों के लिए इसमें बहुत कुछ रखा गया है। तो किसान भाइयों, आज हम इसी बजट की इन डेप्थ में जाएंगे। कहा जाता है कि बजट जो है वो अल्फाज का और फिगर्स का गोरख धंधा होता है। तो क्या वाकई ऐसे है जो साल 2023-24 का बजट है किसानों के लिए, क्या वो गोरख धंधा है अल्फाज का, फिगर्स का, या वाकई में कुछ रिलीफ दिया गया है किसानों को? किसान भाइयों, बजट में रिलीफ दो इकसाम के होते हैं। नंबर एक, डायरेक्ट जो कैश की सूरत में दिया जाता है। नंबर दो, जो हुकूमत अपने टैक्सीज और लेवीज वगैरह वेव ऑफ कर देती है, यानी खत्म कर देती है। मोस्टली जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं उस पे एक्साइज खत्म कर दिया जाता है और इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह खत्म कर दी जाती है, जिससे उस चीज की कीमत में कमी होती है और वो आसानी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकती हैं कम रेट के ऊपर। एक ये है, और दूसरा बराह रास्त एक चीज की कीमत है फॉर एग्जांपल 1000 रुपए, तो उस पर कुछ परसेंटेज हुकूमत सब्सिडी देती है और वो कीमत उसकी कम हो जाती है। तो दूसरी शेप ये है सब्सिडी की, जो बराह रास्त सब्सिडी होती है। तो किसान भाइयों, इस वक्त जो साल 2023-24 के बजट में जो किसानों के लिए चीजें रखी गई हैं वो 4-5 मेन चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। किसान भाइयों, जो इंपोर्टेड बीज है उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो खत्म की गई है, यानी जो आप इंपोर्ट करते हैं उसके जो टैक्सेस वगैरह होते थे वो खत्म कर दिए गए हैं। इसी तरह अगर पौधों की कलमें वगैरह मंगवाते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स खत्म कर दिए गए हैं। अब इंपोर्टेड बीज मेरे कौन कौन से किसान इस्तेमाल करते हैं ये आप बखूबी जानते हैं, आपको आइडिया हो चुका होगा कि इससे कौन मुस्तफीद होगा। दूसरे नंबर पे जो हार्वेस्टर हैं और जो जरी मसनूआत हैं, प्रोड्यूसिस हैं, उनको ड्राई करने के लिए जो मशीन इंपोर्ट की जाएगी, यानी हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर जिसे हम चावल और गंदम की हार्वेस्टिंग करते हैं, और ड्रायर जिससे कुछ इंडस्ट्रियल लोग जो हैं, इंडस्ट्रियल कंपनीज जो हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं इनके ऊपर भी जो टैक्स है वो ख़त्म किया गया है, ये भी टैक्स फ्री आएंगी। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि 90% जो किसान है वो हमारा ऐसा किसान है जो स्मॉल फार्मर कैटेगरी में आता है, जिसका इन मशीनों से कोई ताल्लुक नहीं है। और प्रोग्राम में आगे जाके मैं आपको वो भी बताऊंगा 90% जो किसान हैं उनको क्या दिया गया है इस बजट में। अभी तक ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये छोटे किसान की नहीं है। शायद किसी लेवल पे छोटे किसान को बीज की इंपोर्ट में फायदा हो जाए, वो भी ऐसे किसान जो सब्जियां लगाते हैं, उनको इससे फायदा बड़ा माइनर सा हो सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। सोलर पैनल की जो इंपोर्ट है, रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर भी ड्यूटी खत्म की गई है। यस, इससे हमारे जो किसान हैं वो मुस्तफीद हो सकते हैं। अभी कितनी कमी की गई है, उसमें 100% वेव ऑफ किया गया है या इसमें कुछ परसेंटेज कम की गई है, बहरहाल ये अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। इससे सोलर की जो सोलर प्लेट्स हैं उनकी कीमतों में कोई 15 से 20% तक कमी जरूर आएगी। अच्छा, आगे एक बड़ा अहम पॉइंट है जी, जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी किया जा रहा है और हुकूमत ओहदेदारान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बार बार इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं कि हमने ज़री कर्जा जात जो हैं वो 2250 अरब रुपए तक पहुंचा दिए हैं। तो जनाब अली, मैं आपको अर्ज करता चलूं कि ये वो ज़री कर्जा जात हैं जो वर्किंग कैपिटल के तौर पे ज़री तरक्याती बैंक और बाकी जो कुछ शेड्यूल बैंक्स हैं वो देते हैं। ये वो कर्जा है जो आपने 6 माह के अंदर अंदर सूद समेत वापस करना है बैंक्स को। तो अब मुझे ये बताएं कि इसमें हुकूमत ने क्या प्ले किया, हुकूमत ने किसानों को क्या दिया। ये तो वो कर्जा है जो किसान ने लेना है और सूद समेत वापस करना है।
یعنی یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کچھ دیر کے لیے کسانوں کے پاس جائے گی پھر حکومت کے پاس چلی جائے گی. تو سب سے بڑا فگر ہے ہی یہ اس وقت جو کسانوں کے لیے ایک بار بار ایک ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے 2250 ارب روپے کے زرعی قرضے. تو جناب علی یہ شاید اس میں کوئی 1% سروس چارجز جو ہیں وہ حکومت ویو آف کرے, باقی یہ 100% جو ہے وہ کسانوں سے واپس لیا ہی لیا جاتا ہے. کوئی ایسی صورت نہیں ہے, کسانوں کی زمینیں تک آکشن کر دی جاتی ہیں اگر وہ یہ قرضے واپس نہ کریں. تو پھر اس کے اوپر کس چیز کا شور مچ رہا ہے کہ ہم نے 2250 ارب روپے کے قرضہ جات دے دیے ہیں کسانوں کو. تو کسان بھائیوں اگین میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, جو کسان دوست قرضے لیتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ قرضے جو ہیں کیا اس سے واقعی میں حکومت ان کو دے رہی ہے یا یہ ایک وقتی فیسلٹی ہے جو واپس کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2250 جو ہے یہ حکومت کا ہے, حکومت کے پاس ہی رہنا, وقتی طور پہ کسانوں کے پاس جائے گا. بہرحال اس کو بجٹ میں ڈالنا, اتنا ہائی لائٹ کرنا وہ میرے خیال سے غیر مناسب ہے. کسانوں کے وہ جو جذبات ہے, ان کی ایک خواہشات ہیں, ان کو مجروح کرنے کے مترادف ہے کہ ہم نے اتنا بڑا فارمر کے لیے ہم نے بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے جی 2250 ارب روپے کے قرضہ جات. اچھا اینی وے نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا میں ایک جو ہمارے لائف سٹاک کے فارمرز ہیں, ہماری زراعت کی جو پروگرس ہے سال 2021-22 میں وہ مایوس کن رہی. ہمارے جو ٹارگٹ تھے وہ پورے نہیں ہو سکے, لیکن زراعت کا ہی ایک سب سیکٹر ہے جس کو ہم لائف سٹاک کہتے ہیں, جس میں ہمارا ڈیری سیکٹر ہے, فیٹننگ سیکٹر ہے, جس میں کاف ریئرنگ ہے, جس میں شیپ گوٹ فارمنگ ہے, جس میں کیمل وغیرہ اور اس طرح کی باقی ساری چیزیں ہیں. اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ملک میں جو گدھوں کی تعداد ہے وہ بھی پہلے سے 20-30% زیادہ ہو گئی, یعنی گدھے پاکستان میں زیادہ ہو گئے, وہ بھی لائف سٹاک میں ہی آتے ہیں. یہ جو ہمارا سیکٹر ہے جی اس نے ماشاءاللہ 3+ کے حساب سے یعنی 3% سے زائد کے حساب سے گروتھ کی ہے, اور یہ پاکستان کا واحد سیکٹر ہے جو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے پاس رہا ہے. سو میں لائف سٹاک کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا, لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہمارا لائف سٹاک سیکٹر جو ہے اس نے اس گزشتہ جو فسکل ایئر ہے, مالی سال تھا, اس میں سب سے زیادہ پروگرس دکھائی ہے. اور کہا جائے کہ جو ہماری ڈاواں ڈول معاشی صورتحال تھی اس کو سہارا دینے میں کافی اہم کردار ادا کیا ہے. اچھا آگے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی, جو درآمدی یعنی امپورٹ شدہ یوریا ہے اس کے اوپر حکومت نے 6 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. کسان بھائیو دوبارہ سن لیں, 6 ارب کی سبسڈی دی گئی ہے ایسے یوریا کھاد کے اوپر جو باہر سے امپورٹ کی جائے گی. اچھا اس سے آگے حقائق سن لیں کہ ہمارے پاس جو اس وقت زیر کاشت زرعی رقبہ ہے وہ تقریباً 6 کروڑ ایکڑ ہے. 6 کروڑ ایکڑ کے لیے 6 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے یوریا کھاد کے اوپر. اور اگر میں اس کو تقسیم کروں 6 ارب کو 6 کروڑ کے اوپر تو 100 روپے فی ایکڑ بنتا ہے. کسان بھائیوں آپ کو مبارک ہو, حکومت نے آپ کو 100 روپے فی ایکڑ سبسڈی دی ہے یوریا کھاد کے اوپر جو کبھی نہیں ختم ہوگی. تو یہ ایک دفعہ پھر کسانوں کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے, ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب حکومت کی قیمت 2200 روپے ہوتی ہے تو کسان 3000 روپے میں خرید رہا ہوتا ہے, جب 3000 روپے ہوتی ہے تو 3500 روپے میں خرید رہا ہوتا ہے. کبھی بھی حکومت کی فکس پرائس کے اوپر کسان کو کھاد نہیں ملی. تو اس وقت جو 6 ارب روپے آپ نے جناب علی رکھا ہے یہ 100 روپے فی ایکڑ آتا ہے, اور سال میں کسان کم از کم 5 بوریاں استعمال کرتا ہے کھاد کی, تو اس کو یہ 20 روپے بنتے ہیں ایک بوری کے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 20 روپے فی بوری آپ کسان کو سبسڈی دے رہے ہیں, تو کیا یہ کسان کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ کسان کے ساتھ آپ کسان کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل رہے؟ یہ جب کسان آہستہ آہستہ ایویلویٹ کریں گے آپ کے فگرز کو, ریکنسائل کریں گے, جب وہ ان کو یہ کھلے گی ان کے سامنے حقیقت, پھر پتہ چلے گا, پھر وہ سمجھیں گے کہ یہ بجٹ میں ہمارے ساتھ کیا کیا گیا ہے. پاکستان کے 4-5 بڑے جو شعبے ہیں اس میں جو ہمارا ہیلتھ کا شعبہ ہے اس کو 23 ارب روپے دیا گیا ہے بجٹ سالانہ, اور جو تعلیم ہے اس کو 83 ارب روپے. ہمارے دفاع کو جو ہے 1800 ارب روپے کا بجٹ دیا گیا ہے, اور جو ہمارا جو ہم نے سود ریٹرن کرنے ہیں انٹرنل یا ایکسٹرنل اس کے لیے 7300 ارب, یعنی سب سے بڑا جو ہمارا بجٹ کا حصہ ہے وہ سود میں گیا ہے, اس کے بعد دفاع میں.
اور جو زراعت کے لیے اب تک کی صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ 6 سے 10 ارب ہی بنیں گے. ایک اور پروپوزل جو گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہے وہ جو آپ کے زرعی ٹیوب ویل ہیں ان کو کنورٹ کرنا ہے سولر ٹیوب ویل کے اوپر, تو اس کے اوپر 30 ارب روپے کی سبسڈی اناؤنس کی گئی ہے. اب وہ اگین جو یہ سبسڈی ہے یہ وہی ہے جو آپ کسان جو امپورٹڈ سولر پلیٹس ہوں گی اس کے اوپر جو ویو آف ان کو ٹیکسیز ہوں گے یہ اسی مد میں ہی یقیناً جائے گی, یا ہو سکتا ہے یہ کسانوں کو علیحدہ سے کوئی پیکج کے تحت دی جائے. بہرحال ابھی اس کے اوپر کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. تو کسان بھائیوں اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کو سالانہ 6 ارب روپے کا بجٹ ملا ہے, آپ سب کو مبارک ہو, اور اس کو دوبارہ ایویلویٹ کریں اور اس کی حقیقت کو جانیں. آپ کے جو اصل مسائل تھے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا اس بجٹ میں. میرے خیال سے آپ کا اصل مسئلہ آپ کو ابھی تک انڈسٹریل جو ایک سٹیٹ کا درجہ ہوتا ہے, انڈسٹری کا درجہ ہوتا ہے زراعت کو, وہ نہیں دیا گیا. اس کے اوپر جو حکومت نے ورکنگ کرنی تھی وہ نہیں کی گئی, اس میں جو بجٹ چاہیے تھے وہ نہیں ایلوکیٹ کیے گئے. پھر اس کے علاوہ جو فاسفورسی کھادیں ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسان کا, اس میں پیکج نہیں دیا گیا, ریلیف پیکج, بڑا ریلیف پیکج نہیں دیا گیا. 1000 روپے والا واچر آپ کو ملا کرے گا جو پہلے بھی ملتا ہے, اسی کے اوپر ہی جو 500 روپے کا آپ بیچ کے 500 روپے دکاندار سے لیتے ہیں, آپ سب دوست جانتے ہیں. تو وہی صورتحال ہے جی. اور اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا پیکج نہیں دیا گیا جس میں کوئی کسانوں کی ٹریننگ ورکشاپ ہوں, ان کو جدید زراعت سے متعارف کروایا جائے, اور پھر کوئی اس طرح کا پیکج نہیں دیا گیا کہ جو کسانوں کی چھوٹی چھوٹی مشینری ہیں. دیکھیں ہمیں بجٹ بناتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس 90% چھوٹا کسان ہے, اس کو جو مشینری چاہیے اس کی امپورٹ یا اس کی لوکل مینوفیکچرنگ یا اس کی کسی لیول پہ ان تک وہ ٹولز پہنچائیں تاکہ وہ اب ہاتھوں سے کام چھوڑ کر کچھ میکنائزیشن کی طرف آئیں. تو کسان بھائی انشاءاللہ بجٹ کے اوپر آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, خدا حافظ.